السلام علیکم، یاسمین آڈیوز ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم ناول ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کاشی اینڈ کایا، جو سلویٰ علی بٹ کا لکھا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب، کاشی اور کایا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد امام مسجد نے صرف قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا تھا۔ اس کا سسرال کوئی غیر نہیں ماموں کا ہی گھر تھا۔ اس کا نلیان صرف اکلوتے ماموں پر مشتمل تھا۔ اس کی امی اور ماموں چونکہ مونگے بہن بھائی تھے۔ ددیال میں البتہ جنجال پورا تھا، مگر اکثریت نے اس کی دبو قسم کی ماں کی اپنے بھائی کے گھر بیٹی بیاہنے کی دیدہ دلیری پہ اظہار ناراضگی کے طور پر خود ساختہ ناطقہ بندی کر لی تھی۔ چند ایک یوں ہی ساخت منہ پھاڑے عالم مدہوشی میں تھے۔ باقی لوگوں کی اس شادی میں موجودگی محض تفریحاً تھی۔ شادی بھی کیا، نہ کوئی ڈھولک، مہندی، گلپاڑا، نہ اپٹن اچھالی گئی، بینڈ باجے اور چواروں کا تصور بھی محال تھا۔ اس سب کی وجہ دلہا اور دلہن تھے، جو خود بھی بیچارے عالم استفراغ میں گم تھے۔ بھئی اتنی لمبی چوڑی تمہید کا قصہ مختصر یہ ہے کہ دلہا صاحب تقریباً 16 برس کے میٹرک کے رزلٹ کے کم اور اپنی شامت کے زیادہ منتظر تھے، اور دلہن دلہا سے 5 سال، جی 5 سال چھوٹی نہیں بڑی تھی۔ بی ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور عمر 21 برس۔ نکاح کے بعد کہیں پرجوش اور کہیں سے مروتن مبارک سلامت کا شور گونجا تھا۔ اس کی ماں اور ممانی کی زیرک نکاحوں نے لوگوں کی چمگوئیاں اور ڈھکے چھپے تنزیات تبصروں کے پیش نظر جلد ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ ان دونوں کو ہی بڑی مشکلوں سے بہلا پھسلا کے اس بندھن میں باندھا گیا تھا۔ لوگوں کی بے رحم باتیں ان کا دل کھٹا بھی کر سکتی تھی، حالانکہ یہ لوگ سب اپنے ہی تھے۔ یہ سسرال آج سے پہلے تک اس کا نلیال تھا۔ ممامی کا میکہ موجود تھا۔ وہ چند خواتین کے جھرمٹ میں گاڑی سے اتر کر دھیرے چلتی بیرونی گیٹ اور صحن پار کر کے ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ عشاء کی اذان ہو گئی تھی۔ ممانی نے جلدی جلدی مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جو اسی شہر کے تھے۔ انہیں گھر لوٹنے کی پڑی تھی۔ تقریباً گھنٹہ بھر میں یہ گھر بھی مہمانوں سے خالی ہوتا گیا، سوائے چند ایک کے۔ رات 11 بجے اسے یعنی کائنات عرف کایا کو اپنے شوہر یعنی کاشف عرف کاشی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آج سے پہلے یہ کمرہ کاشی سے چھوٹے بھائی کامران عرف کامی کا اور اس کا مشترکہ تھا۔ وہ صرف 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی بھی نہیں تھی۔ اکیلی بیٹھی کایا نے سر اٹھا کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کافی بدل چکی تھی۔ چھوٹی سی بک شیلف بھی غائب تھی۔ کارپٹ پر حتیٰ کہ جہازی سائز بیڈ بھی موجود تھا۔ وہ جہیز میں کچھ نہیں لائی تھی، یہ سب ماموں نے اس کے لیے سیٹ کیا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی قسمت پہ رشک اور ماموں ممانی پر پیار آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل اور صوفہ سیٹ تک کمرے میں موجود تھے۔ کبھی وہ اس کا خاص طور پر اس کے کمرے میں بہت استحقاق اور رعب سے آیا کرتی تھی۔ اب اسے عجیب سی گھبراہٹ گھیری ہوئی تھی۔ وہ خود بھی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لڑکیوں کے اس رات کے لیے بہت سے خواب ہوتے ہیں، مگر اس کی پلکوں کے کنارے کوئی خواب نہیں ٹھہرا تھا۔ آخر وہ ایک 16 سال کے لڑکے سے کیا خواب وابستہ کرتی؟ اس کمرے میں ہزاروں بار بڑے رعب اور دبدبے سے آئی تھی، مگر اب وہ خود کو ایک کمزور لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو اب جلدی سے اندر چلی جاؤ، ورنہ میں ماما کو بلا لوں گا، اس سے 2 برس چھوٹے کامی نے اسے دھمکی دی۔ ساجدہ نے اسے کام نپٹاتے ہوئے اندر جانے کا کہا تھا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کامی کو ساتھ لے آیا اور اب دروازے کے باہر کھڑا تذبذب کا شکار تھا۔ شکر ہے کہ میرے میٹرک کے پیپرز ہو گئے، ورنہ وہ مجھے یقیناً الجبرا کروانے بیٹھ جاتی، کاشی نے اس کی سابقہ کارکردگی یاد کرتے ہوئے چل کر کہا۔ وہ اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ 1000 منتیں کامی کی کر ڈالی تھی کہ آج رات اپنے کمرے میں چھپا لو، مگر اس نے ایک نہ مانی اور اسے ماما پاپا کی دھمکیاں دیتا دھکیلتا ہوا دروازے تک بمشکل لایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، روحانسی سی شکل بنائے وہ آہستگی سے بولا۔ کامی نے دانت کھچکا کے اسے دیکھا تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، مگر تم یہیں کھڑے رہنا، جیسے ہی اندر سے بم باری کی آواز آئے فوراً آ جانا۔ وہ کامی کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ عنقریب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، یا وحشت۔ کامی نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اس بیچارے کا بھی قصور نہیں تھا۔ کایا جب بھی ان کے گھر آتی، ان کے ساتھ کھیلنے یا ممانی سے گپ شپ لگانے کے بجائے انہیں پڑھانے بیٹھ جاتی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی کلاس ہوتی۔ اس قدر انہماک سے پڑھاتی جیسے ابھی ساری کتابیں رٹا کروا کے ہی جان چھوڑے گی۔ بہت بھی پڑھائی میں اچھی تھی اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے ماموں کے یہ 2 لاڈلے سپوت تعلیم حاصل کریں۔ کامی تو پھر بھی پڑھائی میں ٹھیک تھا، مگر کاشی وہ تو کتابوں والی دکان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بقول اس کے مجھے
بکس فوبیا ہے۔ کایا اپنے گھر میں بھی اور ننیال میں بھی سب سے بڑی تھی، اس پر تو اس کی ہانسی نظر التفات رہتی تھی، کان مروڑنے اور کمر پہ ہاتھ جڑنے سے بھی وہ نہیں چوکتی تھی، وہ اسے ہاسن دبتے تھے۔ اب بھی یہی ڈر اس کے اعصاب پہ سوار تھا۔ بلاخر وہ دوڑتے دوڑتے اندر داخل ہوا تھا، کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ مقفل کر کے مڑا اور اسے جھکے سر والی کو دیکھا جو اپنی طبیعت کے برعکس خاموش تھی۔ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر تھوک نکلا، ہاتھ میں پکڑا کیس ہلا کر اس میں موجود شے کو محسوس کیا کہ کہیں کامی شرارت سے منہ دکھائی نہ اڑا لے گیا ہو، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ ماما نے دیا تھا آپ کو دوں، بے رتب الفاظ کے ساتھ کیسز کی طرف بڑھایا، ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش کایا سے چھپی نہ رہ سکی، اس نے جھکا سر قدرے اٹھایا اور ڈبیا کھول کے دیکھنے لگی۔ تب ہی کاشی کی نظریں اس پہ جم سی گئی تھیں، اس نے کبھی اسے میک اپ میں نہیں دیکھا تھا، آج وہ 16 سنگار کیے ہوئے تھی، ہر انداز ہی نرالا تھا کہ اس کے اندر سونے کی 4 چوڑیاں تھیں۔ وہ بے اختیار ہی چوڑیاں پہننے لگی، وہ ماما نے کہا تھا کہ خود پہنانا۔ بروقت ہی اسے ماں کی نصیحت یاد آ گئی، ماما نے یہ نہیں بتایا کہ تحفہ دینے سے قبل کچھ کہا بھی جاتا ہے؟ اس نے لہجہ کافی میں ناہیز بنا کے پوچھا، اس بدھو کے لیے حیا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کاشی کی جان ہی نکل گئی، وہ غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اتنے بھولے مت بنو، بس اب جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ کاشی کے حواس اڑے چہرے سے وہ ہنس اٹھا رہی تھی۔ چلو کسی طرح اس رات کو یادگار بنانا تھا، سارا قصور کاشی کا تھا۔ اسے رٹو طوطے کی طرح باور کروایا گیا تھا کہ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ اب تمہاری بیوی ہے، ذرا مرد بنو۔ اس وقت پڑھائے گئے سارے سبق اسے بھول چکے تھے۔ کیا کہوں؟ حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی، وہی جو سب کہتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے؟ اگلا جملہ کافی رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ قسم لے لو میں موویز نہیں دیکھتا۔ وہ اب واقعی رو دینے کو تھا، کایا سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اس کے اوسان بھی ذرا بحال ہوئے تھے۔ یار منہ دکھائی دینے سے پہلے تعریف کرتے ہیں، یہ تو بتا دو کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ نظروں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیدھی طرح کہو نا، ایویں میری جان نکال رہی تھی، تعریف ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ حوصلہ پار کر ذرا قریب ہوا، صرف تعریف؟ کایا؟ وہ روحانسا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کایا منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ نواز کریم انتہائی شریف اور کم گو آدمی تھے، ساجدہ ان کی زوجہ محترمہ اور 2 بیٹے کاشی اور کامی تھے۔ ان کی صرف ایک ہمشیرہ ہتیجہ تھی جو کایا کی والدہ تھی۔ کایا کی ایک چھوٹی بہن ماریا اور اس سے چھوٹا بھائی تھا۔ نواز کریم کے والدین بھلے وقتوں میں ہی اپنے گاؤں کی زمین بیچ کر شہر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں گاؤں کا ماحول اور کچے مکان پسند نہیں تھے۔ نواز کریم کا ڈبل سٹوری خوبصورت گھر ان کے ماں باپ کی ہی نشانی تھا۔ خود وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے، سو انہیں کہیں جاب نہ مل سکی۔ بلاخر نواز کریم نے الیکٹرک کا کام سیکھنا شروع کیا اور اس میں کمال حاصل کر لیا۔ والد کا بنایا ہوا خوبصورت سا گھر تھا، بھائی کوئی تھا نہیں کہ بٹوارے کا مسئلہ کھڑا ہوتا۔ بہن شادی شدہ تھی، انہوں نے اپنی الیکٹرک کی دکان کھول لی تو والدین پر شادی کے لیے زور دینے لگے۔ ساجدہ سے شادی 100% ان کے والدین کی پسند اور رضامندی سے ہوئی۔ شادی کے 3 سال بعد ان کی والدہ اور 4.5 سال بعد والد صاحب آگے پیچھے وفات پا گئے۔ تب نواز کریم کو اس دنیا میں اپنے واحد رہ جانے والے ہون کے رشتے کا احساس ہوا، ہتیجہ۔ ان کی بہن انٹر پاس تھیں، 20 سال کی عمر میں ہی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ نواز کریم ویسے بھی بڑے کم گو اور فرما بردار اولاد تھے، والدین اکلوتا ہونے کی وجہ سے نہ کبھی گھر کا بوجھ ان پر ڈالا اور نہ ہی رشتوں کا۔ وہ گھر اور باہر کی بہت سی پریشانیاں ان کے علم میں لائے بغیر ہی سلجھا لیا کرتے تھے۔ انہیں کبھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کی اکلوتی بہن اپنی گھریلو زندگی کے کن مسائل سے دوچار ہے۔ ہتیجہ کے پاس ماں باپ کے بعد یہی ایک بھائی واحد سہارا تھا، وہ اپنا دکھ درد اور کس سے کہتی۔ رفتہ رفتہ سب کھلتا گیا۔ ہتیجہ کے شوہر کا نکھٹو پن، بھرا پڑا سسرال، تانے شنے، غرضیہ، چاروں اور مسائل۔ پہلے ماں باپ تسلی دلاسوں کے ساتھ نقد مدد بھی کیا کرتے تھے، پھر بھائی نے یہ فریضہ سنبھال لیا۔ ماں باپ کی بات اور تھی، ہتیجہ بھائی سے لیتے ہوئے جھجکتی تھی، حالانکہ ساجدہ بھابھی بہت اچھی اور ملنسار تھی، وہ اپنی نند کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی برا منایا اور نہ ہی شوہر کو
देने दिलाने से मना किया। कायनात शुरू से माँ की राजदार और सहारा थी। इससे छोटी मारिया और इसकी उम्र में 8 बरस का फासला था। इन दोनों के दरमियान हतेजा का एक बेटा और बेटी पैदा होते ही दम तोड़ गए थे। कायनात पढ़ाई में अच्छी थी। मैट्रिक के बाद ट्यूशन पढ़ा के इसने अपना BSc मुकम्मल किया था। इसका जॉब करने का इरादा था। इसके फूफा जान एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर थे। उन्होंने उसे नौकरी दिलवाने का वादा कर रखा था, मगर इसके ताया ने अपने रंडवे बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। इसका अपनी पहली शादी से एक बेटा था। दूसरी दफा जचगी के दौरान बीवी और बच्चा दोनों ही जबराना ना हो सके। इसकी शायद बड़ी वजह इसका हर वक्त बीवी पर चीखना, चलाना, मारना, पीटना और इससे बेचारी का डिप्रेशन था। बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लग रहा था। इसकी नज़र में जवान बेटी बोझ थी। नवाज भाई ने कई बरसों से कायनात को अपने बड़े बेटे के लिए मांग रखा था। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। अंदर कमरे में बैठी माँ बाप की गुफ्तगू बआसानी सुनते कायनात के उसान हता हो गए। अच्छा, तुमने कभी जिक्र नहीं किया? तीखे जुनूनों से पूछा गया। काशिफ उम्र में छोटा है, इसलिए मैं टाल मटोल करती रही, मगर अब तो इसने माशाल्लाह बहुत कद काट निकाल लिया है। कायनात से भी बड़ा लगता है। फिर मर्दों का उम्र का क्या है? मुझे अपनी बेटी का सुख देखना है, जबकि बाबी और भाई जान की भी यही खुशी है। इतना बड़ा घर, कारोबार, लंबा चौड़ा खानदान भी नहीं, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। हतेजा ने हतल मकान खुद को नरम रखा था। कायनात की माँ होने के नाते बेटी के हक में चीखना, चलाना, पुरजोर इनकार करना खुद इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस लड़का छोटा है और कोई हामी नहीं इस रिश्ते में। तुम्हारे भाई और भाभी भी अच्छे लोग हैं, ज्यादा झंझट भी नहीं। अपने भाई से कहो मुझसे बात करे, वो बड़े पर सोच अंदाज में कह रहे थे। हतेजा के हाथ पैर खुशी से फूल गए। उसे याद नहीं पड़ता कि इस शख्स ने कभी इसकी कोई बात मानी हो। तेजा के दिलो दिमाग से बोझ सा उतर गया। हाँ हाँ हाँ, आप कायनात के बाप हैं। भाई साहब को आप ही से बात करनी चाहिए। वो मजीद पुरजोश हुए। अगले ही रोज नवाज करीम के सामने हाथ जोड़े रोते हुए कह रही थी, भाईजान आपके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। आपके ही दिए पर मेरा घर बसा हुआ है। मेरे जो हालात हैं आपसे ढके छुपे नहीं। आपने एक भाई होने के नाते हमेशा मुझे हर सर्द व गर्म से बचाने की कोशिश की है। आज मेरी कायनात की पूरी उम्र का सवाल है भाईजान, इसे भी आप ही बचा सकते हैं। मेरी कायनात का तो भाई अभी बहुत छोटा है, इसका सहारा कौन बनेगा? मेरी बेटी को दूसरी हतेजा बनने से बचा लें भाईजान। उन्हें सारी रवात सुनाकर वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। नवाज करीम ने दुख से बीवी को देखा और इसने शोहर को। इसी लम्हे फैसला हो गया। साजिदा उठी और उन्होंने ननद को जड़े हुए हाथ थाम लिए। उसने सलीके से बालों को बैंड में जकड़ा और बैग उठाकर बाहर आ गई। टीवी लॉन्च में काशी फोन स्टैंड के करीब ही खड़ा पिछले 5 मिनट से होल्ड पर था। इसका रिजल्ट आउट हो चुका था और वो अपने स्कूल कॉल करके रिजल्ट का ही पूछ रहा था। उसने एक नज़र काशी और फिर वॉल क्लॉक को देखा। 9 बज चुके थे। इसकी ऑफिस वैन आने वाली थी। नौकरी की इजाज़त इसने शादी से कबल ही मामू से ले ली थी। उन्हें इसके नौकरी करने पर कतईन एतराज़ नहीं था। शादी के 20 रोज बाद इसने सबकी इजाज़त से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इसी वक्त बाहर वैन का हॉर्न बजा। जी सर, यही रोल नंबर है, नाम भी यही है। काशी ने हाथ के इशारे से इसे जाने से रोका। क्या कहा सर? और डिवीजन? इसके चेहरे पे खुशियों के रंग बिखर गए। काया ने बेख्तियार खुदा का शुक्रिया अदा किया, वरना इसकी कारकर्दगी से वो बखूबी हगा थी। थैंक यू सर। वो फोन रख के पलटा। काया में पास हो गया। इसने काया को पकड़ के झंझोड़ डाला। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। डिवीजन कौन सी है? इसकी आंखें और चेहरे पर खुशी आया थी। 3rd डिवीजन। मैं अभी मामा पापा को बता कर आता हूँ। वो उसे परे हटाता अंदर भाग गया। 3rd डिवीजन? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती सर पे दुपट्टा जमाने लगी। इसके साथ जो भी हुआ था इससे समझौता कर लिया था। किस्मत के साथ लड़ा नहीं जाता, समझौता किया जाता है। लेकिन काशी के लिए वो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। वो इसका मुस्तकबिल संवारना चाहती थी। अपनी उम्र के लड़कों की तरह वो भी गैर संजीदा और खलंडरा सा था। अभी इसे जीने का ढंग सिखाना था। इसने इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत से मंसूबे बना लिए थे, मगर इसके रिजल्ट ने इसे मायूस सा कर दिया। शाम को फिर से रिजल्ट का शिकर छिड़ गया। मामू की कैफियत भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ न थी। उन्हें भी इसके इतने कम नंबर आने पर अफसोस था। प्राइवेट स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस भरी और ट्यूशन की अलग। बस करें, आप भी ना शुक्र करें पास हो गया है। इसकी क्लास के कितने ही लड़कों की सप्ली आई है। साजिदा बेगम ने बेजारी से बात काट दी।
वैसे भी वो इसे अब शादीशुदा होने की वजह से रियायत देती रहती थी। खैर छोड़ो, पर हुरदार आगे का क्या इरादे क्या हैं आपके? नवाज साहब ने बीवी का खराब होता मूड देखकर बात बदल दी। मैं वो कामी से रिमोट छीनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फौरन रुख मोड़कर मतवज्जो हो गया। मैंने बता तो दिया था कि आपके साथ दुकान पे जाऊंगा। इस खबर से जहां नवाज साहब ने सुकून का सांस लिया, वहां ही काया बेचैन सी हो गई थी। मगर मामू जान, काशी को आगे बढ़ना है, इसने जल्दी से मुदाखलत की थी। इन दोनों के इरादों की खबर नहीं थी। नहीं, किसने कहा कि मुझे पढ़ना है? काशी ने फौरन तंग आकर पूछा। उसे इस वक्त काया की मुदाखलत बहुत बुरी लगी थी। इतनी मुश्किल से तो पढ़ाई से जान छूटी थी। देखो, एक तो इसके नंबर इतने कम आए हैं, फिर इसे पढ़ने की भी बिल्कुल लगन नहीं। टाइम और पैसा बर्बाद करता है। इसे मेरे साथ काम ही करना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी इसकी जिम्मेदारी हो। उन्होंने बड़ी नरमी से सूरत-ए-हाल वाज़ेह की। मामू, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक काशी किसी काबिल नहीं हो जाता, मैं आपसे बारी नहीं हूँ। सर झुकाए आंखों में आने वाली नमी को जबरदस्ती रोका था। बात तुम्हारे बारी होने की नहीं है बेटा। इसने रो धो के मैट्रिक क्लियर किया है। मैं मजीद खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि रिजल्ट भी तकरीबन 0। इनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त था। आई डोंट नो बाबा मुझसे क्यों खुश नहीं होते। हालांकि मैंने 8th में D ग्रेड लिया था, अब तो काफ़ी बेहतरी आई है। इसने बाप के मुंह से अपनी नफरत अफजाई सुन के कामी के कान में सरगोशी की। प्लीज़ मामू, आपके पढ़ाई के खर्चे की फिक्र ना करें। मैं भी जॉब कर रही हूँ। सिर्फ मुझे एक मौका दें, मैं इसका सारा खर्च उठा लूँगी। आप बस इजाज़त दे दें। इसने बोलते हुए ज़रा पीछे होके बैठे काशी की मुसलसल खुसर खुसर पे इसे ज़ोर से कोहनी मारी। हमारे 2 ही तो बेटे हैं। मैं खुद अपने बेटों को बहुत काबिल देखना चाहती हूँ। अब काया भी है, ध्यान दे देगी। साजिदा बेगम ने भी इसकी तरफ दारी की, जबकि वो फटी फटी आंखों और हैरत से खुला मुंह लिए सबको देखता जा रहा था। मैं भला इसका बुरा क्यों चाहूँगा? अब कायनात के पेश नज़र में इसे रायत दे रहा हूँ, वरना ये इस काबिल नहीं है। तुम भी बेटी एक बार फिर सोच लो, ये ना हो सारी मेहनत और पैसा बर्बाद ही जाए। कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता? मुझे नहीं पढ़ना, वो गुस्से से कहते हुआ तेजी से कमरे में चला गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इससे निपट लूंगा। उन्होंने काया का ये परेशान चेहरा देखकर तसल्ली दी थी। उसने शाम की चाय के साथ कटलेट्स और समोसे बनाए थे। वो जब भी घर आई थी, काशी गायब था। सुबह भी काशी और इसकी काफी बहस हुई थी। हुमानी ने बताया था कि किसी दोस्त की तरफ जाने का कह कर गया है। इसकी परेशान निगाहें दरवाजे पर टिक गई थीं। हुमानी से बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्लीज काया, अब ले भी आओ, बहुत भूख लग रही है। कामी ने तीसरी बात किचन में आके दबाई दी और जल्दी से चाय प्यालू में डालकर ट्रे उठाए बाहर आ गई, जहां साजिदा बेगम और कामी इसके मुंतजर थे। इसी पल काशी भी अंदर दाखिल हुआ, सीटी बजाता हशाश बशाश चेहरा लिए। कहाँ से आ रहे हो? उसने गुस्सा दबाया था। फ्रेंड की तरफ गया था, खुशी की खबर है। दम से कामी के बराबर बैठते पूरा कटलेस उठा के मुंह में रख लिया। क्यों, तुम्हारा दोस्त भी शादीशुदा हो गया? कामी ने इसे फौरन इसकी टांग खींची, क्योंकि इसके बहुत से दोस्त नहीं जानते थे कि इसकी शादी हो चुकी है। कैसी खुशखबरी? काया ने नागवारी से पूछा। मेरे दोस्त ने बताया है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट पे 3rd डिवीजन वालों के लिए जगह नहीं, सो तो मुझे आई काम करवाने का ख्वाब देखना छोड़ दो। वो अलबत्ता आर्ट्स के सिंपल मजमून रखने का मतलब वक्त और पैसा दोनों का ज़िया। चाय का घूंट बार के एक खुजती नज़र काया पे डाली। तुमने किससे कहा कि मैं तुम्हारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करवाऊंगी? उसका खुशी से दमकता चेहरा एकदम फीका पड़ गया। मतलब? इसने बुएं चुकाई। मतलब ये कि मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ। प्रॉस्पेक्टिक्स मंगवा लिया है, फार्म भर देना। अंदर बेडरूम में सेंटर टेबल पे रखा है। उसने बड़े इत्मीनान से इसका सुकून गारत किया। काशी का जी चाहा चाय का कप दीवार पे दे मारे। वो आज ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर इसके साथ कॉलेज आई थी। फार्म इसने अपनी कोलीग से मंगवाया था, क्योंकि इसका भाई भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। आज वो बाकायदा सारी तफसील मालूम करने आई थी। हेड क्लर्क के ऑफिस आ गई। इतने कम नंबरों में आई.कॉम में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्लर्क ने रिजल्ट कार्ड और मार्कशीट देखते पुरसोच अंदाज में कहा। इसीलिए सर हम आपके पास आए हैं। आई नो प्राइवेट कॉलेजेस में मार्क्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। आपने भी लकी लपटी रखे बगैर साफ कह दिया। असल में इतने टफ सब्जेक्ट्स पढ़ना आसान नहीं। फिर इसकी सबका कारकर्दगी है। इसने तकरीबन नीम रजामंदी दे दी। शाबाश शाबाश। काशी ने दिल ही दिल में क्लर्क को
दाद दे दी। इस झंझट से बचने की मासूम सी उम्मीद नजर आई थी। चलें जी, फीस के मालूमात तय कर लें। इसने दरवाजा खींचकर रजिस्टर निकाला। 35,000 सालाना फीस है हमारे कॉलेज की। काया को हैरत का शदीद झटका लगा। उसे सिर्फ ये पता था कि ये अच्छा और महंगा कॉलेज है, मगर इतना महंगा होगा ये नहीं जानती थी। इसने सुस्त हाथों से स्लिप पकड़ी। काशी की तिरछी नजरें इस पे डली। खुद पे यकायक हावी होने वाली खुशी को छुपाते हुए नॉर्मल हो गया। वो दिल में बेशुमार दुआएं मांग रहा था कि बात ना ही बने। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के 30,000 अलग होंगे, और जो सेमेस्टर और हफ्ता माहाना टेस्ट वगैरह लेते हैं, इनकी शीट्स और कुछ ऊपरी खर्चा डाल के 3,000 ये भी होंगे। कल कुल हुए 41,000। क्लर्क तेजी से चार्ज की लिस्ट बना रहा था। लो जी, एक चीज रह ही गई। इसको लिस्ट पकड़ाते ही उसने दोबारा खींच ली। मैंने 10,000 डोनेशन के भी लिख दिए हैं। अब वो तसल्ली से कलम रख के इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। 10,000 डोनेशन? सदमे से बेहाल इससे बोला नहीं जा रहा था। हाँ जी, 3rd डिवीजन, वो भी जस्ट पासिंग मार्क्स से ली गई। हमारे पास जगह ही नहीं थी। ऐसे स्टूडेंट्स को फिट करने के लिए हम डोनेशन लेते हैं, आखिर हमें भी खर्चे निकालने हैं कि नहीं? वो नहायत पेशावराना अंदाज में कह रहा था। जी, मैं फिर राब्ता करूंगी। इससे मजीद बैठना दोबर हो गया था। जबरदस्त झटके लगे हैं, बड़े ही जबरदस्त। काशी ने अपने बराबर चलती मुर्दा सी काया को देख के सोचा। वो इसकी हालत से बहुत महफूज हो रहा था। बड़ी आई मेरे खर्चे उठाने वाली। भरपूर मुस्कुराहट लबों पे लिए इसने बाइक स्टार्ट कर दी। इसने काशी को मना कर दिया था कि घर जाके कुछ भी ना बताए। इसे क्या जरूरत पड़ी थी कि वो ढिंडोरा पीटता। इसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो बआसानी से इसके तमाम अखराजात उठा सकती थी, मगर इसका इरादा खुद MSc करने का भी था। अब अगर वो इसके कॉलेज और ट्यूशन की तमाम जिम्मेदारी उठा लेती तो अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ती। आखिरी तारीख में सिर्फ 5 रोज थे। इसने फैसला करके कॉलेज फोन किया और प्रिंसिपल से अगले रोज का वक्त ले लिया। काशी पूरी तरह मुतमईन हो था और चंद रोज मजीद छुट्टियां गुजारने के बाद पापा के साथ दुकान पे जाने का पक्का इरादा था। नवाज करीम दोपहर ही में घर आ गए थे और अब बच्चों के साथ टीवी लॉन्च में विराजमान थे। वह दोनों भाई बाप की मौजूदगी के लिहाज में भी बड़े या अदब टीवी की तरफ मुतवज्जो थे। काया काफी लेट हो गई थी। साजिदा बेगम ने शाम की चाय खुद ही बना ली। बाहर बेल हुई। कामी फौरन उठ के गया। कहाँ रह गई थी बेटी? हम परेशान हो रहे थे। सबसे पहले नवाज करीम बोले। मामू जान बाजार तक गई थी। वो इनके बराबर ही बैठ गई। थकन इसके वजूद से आया थी। काशी ने एक नज़र में भांप लिया। लो काशी, इसने एक भारी भरकम बैग इसकी तरफ बढ़ाया। क्या है? मामी ने तजस्सुस से पूछा। ICOM की बुक्स हैं, यही लेने गई थी। काशी को लगा मनो बोझ उठा लिया हो। उसने एक शिकायती नज़र काया पे डाली। मामू, आप कल दुकान पे जाके बाइक मुलाजम के हाथ भिजवा दीजिएगा। काशी अपना यूनिफॉर्म खरीद लाई। नवाज करीम इन दोनों को अपनी बाइक देने के कभी रवां दवा नहीं होते थे। जब कभी ज़रूरत पड़ती तो वो सिफारिश करके लेती थी। ठीक है। इन्होंने इस बात में सर दबा दिया और रिमोट कामी को पकड़ा के बैग थामे मरे मरे कदमों से कमरे में चला गया। अगले 2 दिन इसने बहुत खामोशी से काटे। अपनी सारी खरीदारी करके आया था। काया को इसकी खामोशी से बड़ा दुख हो रहा था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी। हत्ता कि इसने अपना MSc से अगले साल तक के लिए टाल दिया था और उल्टा नाराज सा था। आज इस कॉलेज में पहला दिन था। वो जल्दी उठ गई। नमाज पढ़ के इसकी भलाई के लिए खसूसी दुआ की। फिर नाश्ता तैयार करके इसके कमरे में चली आई, जहाँ वो फूले हुए मुंह के साथ कॉलेज की तैयारी कर रहा था। कामी भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। बेल्ट पकड़े वो इधर ही आ गया। वो इन दोनों से बेनियाज जूते पहन रहा था। कामी के इशारा करने वो ट्रे मेज पे रख के इसके पास नीचे कारपेट पर बैठ गई। काशी, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। तुम दिल लगा के पढ़ना, सब आसान होता जाएगा। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो जरा देर को रुकी। मामू सुबह के गए रात को लौटते हैं। सारा दिन ग्राहकों का रास्ता तकते हैं। महाना खर्चे के साथ साथ इन्हें आने वाले दिनों की भी फिक्र होती है। अभी तुम ना समझ हो, कल को अच्छा लगेगा जब औरों के घर AC फिट करने और फ्रिज ठीक करने जाओगे। इसने इसे हकीकत समझाई थी। इसके तने हुए एसाब ढीले पड़ते जा रहे थे। कामी आंख दबा के काया को फतह का इशारा करते बाहर चला गया। काया, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सब मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे। वो झुंझलाया। ओके, सिर्फ 1 साल काशी, तुम प्रॉमिस करो दिल लगा के पढ़ोगे, मेरी हर बात मानोगे, स्टडीज पे पूरी तवज्जो दोगे। अगर फिर भी रिजल्ट हमारे तवक्को के बरअक्स आया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें दोबारा फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारा जो चीज में आए वो कर लेना। बेशक ना पढ़ना, मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दी है तो मुझे अपनी जिंदगी से 1 साल नहीं दोगे? क्या मेरा इतना हक नहीं बनता?
یہ تھوڑا سا رومانس اس نے کاشی کو جذباتی کرنے کے لیے بکھارا تھا۔ وہ پھر بات کے مراحل خود بہت آسان ہو گئے، رفتہ سفتہ سب کچھ معمول پہ آنے لگا۔ کایا نے اس کے لیے گھر میں ٹیوشن کا انتظام بھی کر دیا، کالج بھی بہتر تھا۔ کایا کی تعلیم کی افادیت پر لمبے لمبے لیکچر اور ٹویٹر کی محنت کافی رنگ لا رہی تھی، اس میں اعتماد آنے لگا تھا۔ سال تقریباً اختتام پر تھا، پھر انہیں کالج سے فارغ کر دیا جانا تھا۔ اس کی کارکردگی بہت تسلی بخش جا رہی تھی، کایا بے حد خوش تھی۔ لیکن سب سے زیادہ خوش کاشی تھا۔ کایا کچن میں تھی جب سارے گھر میں اسے تلاش کرتا کاشی ادھر ہی چلا آیا۔ روٹیاں بنا رہی ہو؟ کچن میں نظر دوڑاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ روٹی بیل کے اس نے ہاتھوں پہ ڈال لی۔ میں تمہاری ہیلپ کروں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کایا اس کا کچن میں آنے کا مقصد اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی فرمائش کرنے والا تھا۔ ہاں تم اچھے جو بہت ہو، اس کا ارادہ بام کر کایا نے پرات پرے کھسکا دی۔ اب جیسا بھی ہوں شوہر تو ہوں نا۔ اسے شرارت سے چھیڑتے رات واپس کھینچ کر پیڑا بنانے لگا۔ کایا کے آنے سے پہلے وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کروایا کرتے تھے۔ اب بھی جب کایا انہیں کبھی کبھار کام کہہ دیتی تو وہ بسد خوشی اس کی مدد کرتے۔ پکایا کیا ہے؟ اس نے پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا۔ دال۔ اگلے ہی پل وہ چیخا تھا، مجھے نہیں کھانی دال وال۔ اچھا پھر کیا کھانا ہے؟ وہ اطمینان سے پوچھ کے روٹی بیلنے لگی۔ چکن پلاؤ۔ وہ فریزر کھولے کھڑا تھا، چکن کا پیکٹ نکال کے باؤل میں رکھ کر اس میں پانی ڈالا۔ سبزیاں تمہارے حلق میں پھنستی ہیں، دالیں کھانے سے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، یہ پلاؤ چکن بریانی پیزا برگر کھانے سے تکلیف نہیں ہوتی؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے گورا۔ مجھے لذیذ غذائیں پسند ہیں۔ نیچے سے پڑے ڈرم میں سے وہ چاول نکالتے بڑی ٹھٹائی سے کہہ رہا تھا، جو بھی ہے آج تو تمہیں دال ہی کھانا پڑے گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم مجھے پلاؤ بنا کے دے رہی ہو کہ نہیں؟ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے ہفکی سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ بھی قطعی لہجے میں بولی۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، رات کو بھی نہیں، کوئی مجھ سے نہ کہے اور تم بھی مجھ سے آئندہ بات نہ کرنا، بھوکا مر جاؤں گا میں بھی۔ وہ غصے سے بولتا ٹرے پٹخ کے باہر چلا گیا اور وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے الفاظ نہیں مگر لہجہ بے حد سخت تھا۔ وہ سست ہاتھوں سے چاول صاف کرنے لگی۔ دوپہر کا کھانا بنانے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس نے ناشتے میں صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ اب بھوک ستا رہی تھی مگر کاشی کی ناراضگی نے اس کی بھوک اڑا دی۔ اس نے کبھی اتنی تیزی سے کام نہیں کیا تھا۔ ممانی اور کامی کو کھانا دے کے باقی کچن کے کام نپٹاتے نپٹاتے پلاؤ بھی پک گیا۔ بڑی سی پلیٹ بھر کے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکا سا ہینڈل گھمانے سے وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بیڈ کے وسط میں تکیے میں منہ گھسیڑے اوندا لیٹا تھا۔ کاشی، اس نے آہستگی سے پکارا۔ مبادہ چلانے نہ لگے کاشی۔ وہ دوسری بار اس نے کندھا بھی ہلایا۔ چلو چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ ایک دم چلایا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ پلیز آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شرمندگی کے ساتھ اس کے لہجے میں نمی بھی در آئی۔ نہیں تم سے کیوں، مجھ سے ہو گئی غلطی، جو ذرا سا کام کہہ دیا۔ وہ سیدھا ہوا، منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میں آئندہ تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی، آہستگی سے بولی۔ بات انکار کی نہیں ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تمہارا انداز اتنا سخت تھا مجھے برا لگا، حالانکہ میں نے تمہیں کبھی انکار نہیں کیا۔ ماما پاپا نے بھی کبھی مجھ سے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے کہہ رہا تھا، جب سے تم آئی ہو میں نے ماما سے کوئی فرمائش حتیٰ کہ اپنا کام تک نہیں کہا۔ مجھے تم سے ضد کر کے اپنی بات منوانا اچھا لگتا ہے کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارا سخت رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر جھکائے کہتا جا رہا تھا۔ وہ بیٹھی تھی۔ اچھا اب اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرو، میرے بجائے تم بے وقوف لگ رہی ہو۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ اب میں تمہیں اپنے جذبات سے مزید آگاہ نہیں کروں گا، ایویں سر چڑھ جاؤ گی۔ شرارت سے کہتے اس نے پلیٹ اٹھا کے اپنے آگے رکھی، پہلا چمچہ بھر کے کایا کی طرف بڑھایا۔ تم کھاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، مجھے بھوک تم سے زیادہ لگی تھی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان دونوں کے ایگزامز میں اب کچھ دن رہ گئے تھے۔ وہ 9ویں جماعت میں تھا، پڑھائی میں بھی ذرا بہتر تھا، باقی ماندہ کسر اچھے ٹویٹر اور کایا کی توجہ نے پوری کر دی۔ وہ بہت پر اعتماد تھا، البتہ کاشی اپنے پچھلے ناقص ریکارڈ کو مد نظر رکھتے اب بھی حسن بوکھلایا ہوا تھا۔ بالآخر امتحان شروع ہوا اور جوں جوں پرچے ہوتے گئے اس کے چہرے پہ چھائی بدحواسی کم ہوتی گئی تھی۔ ہر پرچے کے بعد وہ بہت مسرور اور مطمئن لوٹتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایگزامز ختم ہوئے تھے اور چھٹیاں مناتے دونوں کی شرارتیں عروج پہ پہنچ گئیں۔ وہ کافی دیر سے صحن میں چکراتی باہر کے گیٹ پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کاشی کا رزلٹ آنا تھا۔ ساجدہ الگ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ صاحب کے 2 دفعہ کال آ چکی تھی، جب بھی اس کی ٹانگیں انتظار میں چکر کاٹ کاٹ کر چھل ہو گئیں
تب وہ دونوں لٹکے چہروں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے جھکے سر اور مرجھائے ہوئے انداز دیکھ کے وہ اپنی جگہ ساخت رہ گئی۔ رزلٹ کا کیا بنا؟ اس کے قریب آنے پر اس نے کھوکھلے سے لہجے میں پوچھا۔ کامی نے کاشی کو دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے جتنی محنت کی تھی صلہ بھی اتنا ہی ملنا تھا، پر یہ مان ہی نہیں رہا۔ کامی نے اس کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ پوچھتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اس قدر غلط کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ کاشی کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے دکان کے باہر ایک دوست مل گیا، یہ رزلٹ چیک کرنے اندر چلا گیا۔ میں نے لاکھ بار پوچھا، بولتا ہی نہیں۔ سارے راستے اس کی یہی کیفیت رہی ہے۔ کامی کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی۔ وہ گھنٹہ بھر سے بڑے بھائی کو تسلیاں دیتا آ رہا تھا۔ تم نے رول نمبر ٹھیک سے نوٹ کیا تھا؟ کایا رو دینے کو تھی۔ ایک بار نہیں کئی بار رول نمبر چیک کیا۔ کایا میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کامی نے اسے کندھوں سے تھام کے لاؤنج کے صوفے پہ لا بٹھایا۔ ساجدہ بیگم بھی تسبیح گھماتی باہر آ گئیں۔ پاس ہو گیا نا کاشی؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ مومانی کایا ان کے گلے لگ کے رو دی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ کایا پلیز رو مت، جو ہونا تھا ہو گیا۔ کاشی کی طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کامی سے کایا کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ کایا نے بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا تھا۔ کاشی تم دل پہ مت لو، تم پھر سے کوشش کرنا، کوئی تمہیں ٹیز نہیں کرے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ صرف ایک ہی سال ہی ضائع ہوا ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہارے ساتھ، اور بھی بہت سے لڑکے فیل ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ جو اس پہ نظریں جمائے غور سے سن رہا تھا اتنی زور سے چلایا کہ کامی اچھل پڑا۔ کس نے کہا؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب سے رزلٹ دیکھ کے آئے ہو صدمے سے برا حال ہے، بولتا تک نہیں تو؟ کامی نے جلدی سے بتایا۔ اسٹوپڈ، میرا یہ حال خوشی سے ہوا ہے۔ اپنی کلاس کے 58 لڑکوں میں سے میری 9ویں پوزیشن آئی ہے۔ میں نے دکان سے ہی پروفیسر صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے خود مجھے بتایا اور مبارکباد بھی دی۔ اس کے انکشاف پر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ اوہ ریئلی کاشی؟ وہ خوشی کے مارے بے اختیار اسے لپٹ گئی۔ مومانی اور کامی کا بالکل نظر انداز کیے۔ ہٹو پیچھے، ساجدہ نے کھینچ کے کایا کو اس سے الگ کیا اور کاشی کو کرارا سا تھپڑ جڑ دیا۔ نالائق، شرم نہیں آتی؟ تمسرے بازی کرتے صبح سے تسبیح پکڑ کے میرا گلا سوکھ گیا اور تو یوں منہ لٹکایا آیا جیسے تیری ماں مر گئی ہو۔ ساجدہ اس کے خوب غصے ہوتی واپس مڑ گئی۔ شرم تو نہ آئی تجھے؟ سارے رستے تجھے تسلیاں دے دے کے حلق خشک ہو گیا، مجال ہے جو ایک لفظ بھی بکا ہو۔ خبردار مجھ سے بات کی۔ کامی بھی کہہ کر یہ چلا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح کایا کے تاثرات جانچنے لگا۔ صبح سے دعائیں ماں ماں کے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ خبردار جو میرے قریب آئے۔ کایا نے بھی ان دونوں کی تلقین کی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے فون اسٹینڈ تک آیا کہ نواز صاحب کو فون کر کے بتا سکے۔ پھر انہوں نے رشتوں کو بھی تو منانا تھا جن کی دعاؤں سے یہ یہاں تک پہنچا تھا۔ وقت کا کام گزرنا تھا اور وہ اپنی رفتار سے اپنے نقش چھوڑنے گزرتا چلا گیا۔ کاشی نے آئی کام کر لیا۔ کامی کالج میں آ گیا۔ کایا دوسرے سال بھی اپنی پڑھائی شروع نہ کر سکی، مگر اسے اس کا افسوس نہیں تھا۔ شوہر کی کامیابی سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ وقت اور بڑھتی عمر نے کاشی کے مزاج کو بھی چھوا نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی کایا پہ مکمل انحصار کرتا اور اپنی ضدیں منواتا۔ کامی سمجھدار تھا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو کایا نے اسے بھی پرائیویٹ کالج کا مشورہ دیا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ نہیں، میں پاپا پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نواز صاحب کا کام گرمیوں میں خوب چلتا، اس لیے وہ گرمیوں میں بچت کر کے رقم آنے والے دنوں کے لیے بچا کے رکھتے۔ کاشی کی بے جا ضرورتوں پوری کرنے کے لیے وہ حاضر رہتی تھی۔ نواز کریم کبھی کبھی کایا کا ہاتھ پکڑ کے اس میں ہزار ہزار کے نوٹ زبردستی دے دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے کاشی کے معاملے میں 1 روپیہ مانگنے تک کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کی ساری تنخواہ اس پہ ہی اٹھ جاتی۔ کایا کو ماموں کو بھی احساس تھا، جو ابھی تک اکثر و بیشتر اس کی ماں کو بھی رقم دیتے رہتے تھے۔ بی کام میں اس کی نئی ضد تھی، کمپیوٹر لے کر دو اور نیٹ لگواؤ۔ اس نے چوں نہ کی۔ نواز کریم نے سنا تو اس پہ خوب برسے۔ ساجدہ بیگم نے بھی اس کے لیے، مگر وہ توڑتا رہا تو کایا نے ہار مان لی۔ کاشی نے بی کام کر لیا تو نواز کریم نے اسے نوکری کرنے کو کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جہاں 4 سال پڑھا ہے وہاں 2 سال اور صحیح۔ اب وہ حسن پر اعتماد ہو چکا تھا، پڑھائی کی لگن بھی بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ منسوخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایم اے کا پہلا سال خاصا پرسکون گزارا۔ وہ خوب محنت کر رہا تھا۔ کایا بڑی مطمئن تھی کہ موصوف نے کوئی نیا آرڈر پاس نہیں کیا۔ انہی دنوں اس نے کاشی کو ساجدہ بیگم سے کہتے سنا، آپ پاپا سے کہیں کہ وہ مجھے سیمسٹر کی فیس دے، میں کب تک کایا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، آخر میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ حالانکہ اس نے کبھی کاشی کو ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے قبل ہی اس کے کہے بغیر رقم اسے تھما دیا کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کاشی
काशी को मुश्तरका अकाउंट खुलवा लिया ताकि इसे कभी मांगना ना पड़े। आखिरी साल इसने फिर से रट पकड़ ली। इतनी गर्मी में बसों में धक्के नहीं खाए जाते, 80-80 लोग चढ़ जाते हैं, पाँव रखने को भी जगह नहीं मिलती। मेरा सांस बंद हो जाता है, मुझे शक है कहीं मैं दमे का मरीज ना बन जाऊं। काया ने बेबसी से मुमानी और कामी को देखा। वो दोनों शर्मिंदा से हो गए। वो इतना बेवकूफ तो नहीं था कि इसकी कुर्बानियां नजर न आती। नवाज करीम को इल्म हुआ तो वो खूब गरजे। शर्म नहीं आती इसे मुंह फाड़ के मांगते, मेरे पास कौन सा खजाने दबे हैं जो तुम लोगों से छुपाऊंगा। जो है जितना है शुक्र अदा करो, आखिरी साल है इसका, फिर नौकरी लगेगी तो मोटरसाइकिल छोड़ गाड़ी खरीद ले। हमें कोई एतराज नहीं, मगर बीवी इस्तात 60-70 हजार की बाइक दिलवाने की नहीं रखती है। इनकी वजाहत भी इसे टस से मस न कर सकी। सब समझा समझा के थक गए। इसकी 5 साल की अनथनक मेहनत रायगाह होने जा रही थी। वो ऑफिस से कर्जा ले सकती थी, मगर फिर वो हर माह किस्त लेते और इसकी तनख्वाह में इसका MBA मुश्किल बपूरा हो रहा था। किस्त की इजाफी रकम कहाँ से लाती? लेकिन हमेशा की तरह हार उसे ही मानना पड़ी। घर वालों के लिए ये मुश्किल था कि बुरा भला किसे कहें, हर धर्म बेटे को या खामोश बेबसी से अमल करती हुई बहू को। इसके एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ गया। इसने बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल कर ली थी। काया की खुशी की इंतहा ना रही। शुक्राने के नफल अदा करते हुए इसकी आंखों से आंसू रवां थे। काशी ने जात के लिए तंग दो शुरू कर दी। काया ने इसे अपने ऑफिस में जात दिलवाने को कहा, मगर इसने इनकार कर दिया। थोड़ी सी खुआरी के बाद इसे नौकरी मिल ही गई। घर बार खुश था। साजिदा बेगम ने दबे दबे लफ्जों में काया से कह दिया था, अब तुम नौकरी छोड़कर घर बैठो, घर में कोई बच्चे वगैरह हों, रौनक लगे। इतने साल गुजर गए हैं, अब तो वो भी कमाने लगा है, तुम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करो। उसकी अपनी भी यही ख्वाहिश थी, मगर इतनी जल्दी वो नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं कर सकती थी। कम अज कम चंद महीने और। काशी के कदम अच्छी तरह जम जाते, इसे किसी भी किस्म की माशी तंगी ना रहती। अब जबकि हर कोई इसे मुतमिन था, क्योंकि अब वो अपना कमाता था। अपनी बेजा जरूरत भी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही पूरी किया करेगा। इसकी फितरत ने नया पलटा खाया। नौकरी के दूसरे महीने वो चिड़चिड़ा सा हो गया और इसकी चिड़चिड़ाहट के जेरे अताब ज्यादातर काया ही आती। इसका बदलता रवैया सबकी अकल से बलातर था। नवाज करीम को भी इसके नए तेवर की भनक नहीं पड़ी थी। काया कहाँ जा चुकी हो, इधर आओ। इसने जोर से हाँक लगाई। वो इसे आधा घंटा कबल ऑफिस के लिए निकलता था। वो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की आंच हल्की करके वो इसकी पुकार पे चली आई। मेरे ब्राउन शूज कहाँ हैं? नहीं मिल रहे। लहजा उकताहट से भरपूर था। वो इसकी हर चीज जगह पे रखती ताकि इसे ढूंढना ना पड़े। वो काम ही ले गया है। आज इसकी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन वगैरह था। इसने दुपट्टे से पहुंचते बताया। इसने 2 हफ्ते पहले ही वो जूते खरीदे थे। कामी ने से मांगे तो वो इनकार ना कर सकी। तुमने मेरी इजाजत के बगैर क्यों दे दिए उसे? ज्यादा हातमताई ना बना करो। वो इससे बिगड़ता हुआ कामी के कमरे में चला आया। वो भी पीछे ही थी। यूनिवर्सिटी जा रहे हो? कमरे के बीच में रुक के उसने पूछा। कामी मुकम्मल तैयार होके अब जुराबे पहन रहा था। जूते सामने ही धरे थे। हाँ यार, मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हारे साथ बाइक पे ही जाऊंगा। बस में बहुत सा टाइम जाया हो जाएगा। जुराबे पहन के इसने बूट उठा लिया। ठहरो कामी, मैं कितने महंगे फुटवेयर्स लेकर आया हूँ। मैंने सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किए हैं और तुम मेरी इजाजत के बगैर ही उठा लाए। मेरी भी जरूरी मीटिंग है, तुम कोई और ले लो, ये वापस करो। इसके उखड़े अंदाज में जरा भी नरमी नहीं थी। कामी का मुंह हैरत से खुल गया और हाथ थम गए। इन दोनों भाइयों ने कभी तेरा और मेरा नहीं किया था। इन दोनों के कपड़े और जूतों का नाप एक सा था। जिसका जी चाहता वो दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लेता। इसने मुड़ता होते हाथों से जूते उसे थमा दिए। जिन्हें लिए वो बाहर निकल गया। काया भी वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसने कामी के चेहरे पे जो हसन और मलाल देखा था, उसका दिल कट के रह गया। कामी, तुम प्लीज काया, काशी से कहो कि मैं बस से चला जाऊंगा, मेरा वेट ना करे। इसे कहकर वो बेड के नीचे कुछ तलाश करने लगा। वो आंखों में नमी लिए पलट गई। कामी ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इसने गली के बच्चों को ड्राइंग रूम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह वो बसों के किराए, नोट्स और अपने लंच का खर्चा निकाल लेता। BS करने के बाद इसने पार्ट टाइम जॉब कर ली। अपने सेमेस्टर्स की फीस बहुत बढ़ता था। नवाज करीम जब भी इसकी तरफ देखते तो इनकी निगाह में बेटे के लिए फख्र होता। इन्हें बड़े बेटे के बजाय इससे बहुत उम्मीदें थीं, जिनका वो कभी भी इजहार भी करते रहते थे। जब इसकी छुट्टी होती या फुर्सत मिलती तो वो बाप के साथ दुकान पे चला जाता। गैर संजीदगी और खुरदरापन इसमें अभी भी था, मगर अकल के साथ साथ। वो काशी के हमरा अपने मैके जा रही थी। वो तैयार होकर साजिदा बेगम के कमरे में इन्हें बताने चली आई। चंद और जरूरी बातें करके वो वापस काशी को देखने आई तो वो नहा रहा था। बेड पे हल्के सब्ज रंग की कमीज निकाल रखी थी। जब वो ये कमीज खरीद कर लाया था तब भी उसे ये पसंद नहीं आई थी। ओहो, ये कद्दू करेले जैसा रंग हरगिज नहीं चलेगा।
मुँह ही में बुड़बुड़ाते उसने वो कमीज उठा के वापस रखी और आसमानी रंग की सादा कमीज निकाल ली जो इसकी पसंदीदा थी। वो अक्सर इसके ड्रेसेस में रद्दोबदल कर दिया करती थी। वो पैंट और बनियान चढ़ाए तौलिए से बाल रगड़ता निकला था। तौलिया एक तरफ उछाल कर ड्रेसिंग टेबल से बॉडी स्प्रे उठा के खुद पे छिड़काव किया और बेड से कमीज उठा के इसके साथ रुक गया। ये शर्ट तुमने चेंज की है? तौलिया स्टैंड पर डालते इसके लहजे की तरशी वाजिया थी। तुम पे ये रंग सूट करता है। तुम्हें बिल्कुल भी कलर सेंस नहीं है। अजीब से रंगों की शर्ट्स उठा के ले आते हो। अपनी शॉपिंग मेरे ही साथ किया करो। जब से तुम्हारी जॉब हुई है तुमने हाथ से परपरजे निकाल लिए हैं। अपना हर काम खुद कर लेते हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वह यूं ही सादगी से मुस्कुराते हुए सब कह रही थी। इसका मकसद तंज करना नहीं था। काशी का रूखा अंदाज इसे बहुत तकलीफ देता था मगर वो इसकी वजह समझने से कासिर थी। वो इसके मामले में हाथ एहतियात बरतने लगी थी। तुम्हारे नज़दीक मुझे सिर्फ कलर सेंस ही नहीं सीढ़ी से सेंस ही नहीं है तो मुझे एक बेवकूफ़ इंसान समझती हो जो तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलता है जिसमें खुद अंसारी रत्ती भर भी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे से मामले में तुम्हारी राय का मोहताज है। मैं अपने लिए कोई फैसला करूं ये तो तुम्हारी अना से बर्दाश्त ही नहीं होता। वो यकदम भड़क उठा जो अपनी जगह साग सी से सुन रही थी। कामी और साजिदा बेगम इसकी तेज आवाज़ सुनकर कमरे में चले आए थे मगर वो इन्हें देख के भी चुप ना हुआ था। तुम ये कब चाहती हो कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ कर सकूं? तुम एक कॉम्प्लेक्स की मारी हुई औरत मुझे हमेशा अपना ही मोहताज देखना चाहती हो कि मैं तुमसे टका टका के मांगूं। इससे तुम्हारी अना को तकवीत मिलती है। मेरे किए हर काम और हर फैसले पे नुक्ताचीनी करती हो। मेरी अकल तो तुमने माउफ करके रखी है। प्लीज़ अपना साया मुझसे दूर रखो। मुझे दुनिया को बरतना सीखने दो। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दो। बल्कि बल्कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी से कुछ अरसे के लिए चली जाओ। सुकून लेने दो मुझे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे बिस्तर पर बैठ गया। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो वहाँ मौजूद हर शख्स की समात में अंधिया गया था। वो बुत बनी खड़ी थी। आंखों से आंसू रवां थे। उसे यकीन आ रहा था कि ये सब कुछ काशी ने कहा है। वो भी इसे वो जिसके लिए इसने 6.5 बरस कुर्बानियाँ दी। इसके रोशन मुस्तकबिल की खातिर अपनी पढ़ाई की ख्वाहिश को ख़त्म कर लिया। अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी नज़रअंदाज करके इसे बेजा ख्वाहिशात पूरी की। इसकी ज़ात की तकमील के लिए तंग दो करती। काया आज इस पल कितनी हाली हो गई थी। इसने हमेशा अपनी आंखों और चेहरे की परेशानी छुपा कर उसे खुश और मुतमईन रखा था। वो काया थी। इसे काशी को इनकार तो दूर टालना भी नहीं आता था। इसकी बेजा ज़िद्दें पूरी करने वाली काया ने इस बार भी हार मान ली थी। काया को गए 3 रोज हो चुके थे। सारा घर साईं साईं कर रहा था। साजिदा बेगम और कामी ने इसे मुखातिब तक न किया था। नवाज करीम को पता चला तो उन्होंने खूब शोर मचाया। काशी इनके खौफ से पहले ही मंजर से गायब सा हो गया। साजिदा चुपचाप सहती रही। एक अजीब सी उदासी और वीरानी छाई हुई थी। अब क्या होगा कामी? तुम्हारा बाप साफ साफ कह चुका है कि अगर चंद दिनों में वो काया को वापस न लाया तो वो इसे आग करके यहाँ से बोरिया बिस्तरा भी गोल कर देंगे। मैं कैसे तुम्हारी फूफी जान का सामना करूंगी? वो बेचारी दुखों की मारी औरत। हमने उसकी बेटी के साथ कैसा सलूक किया? साजिदा बेहद परेशान थी। उन्होंने और कामी ने इसे रोकने की कोशिश की थी मगर वो ना मानी। अम्मी अगर मेरा साथ दे तो सब ठीक हो सकता है। उसने कुछ सोचते हुए कहा। गौर से मेरी बात सुने। हम अभी काया को लेने जाएं वो लौट आएगी। अगर आपको कभी इनकार नहीं करेगी मगर क्या होगा? चंद दिन काशी चुप रहेगा मगर फिर वही बेमरवती। इसे जब तक अपने रवैये पर शर्मिंदगी और काया के वजूद की अहमियत का एहसास नहीं होगा वो बास नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता कल कला इनके रिश्ते में मजीद दूरियां पैदा हुई तो इसके जिम्मे और सिर्फ हम होंगे क्योंकि हम ठीक से स्टैंड नहीं ले सके। काशी की अक्लमंदी में ये बात नहीं आएगी अमल करने से आएगी। अभी वो सिर्फ चीखता है कल को मारेगा और परसों हमेशा के लिए छोड़ देगा। अभी इसने मुंह से नहीं कहा मगर वो इसकी जहानत और सलाहियतों से हाइफ रहने लगा है। शायद इसके हया में अक्लमंदी का ताल्लुक उम्र से होता है। वो अनकरीब काया को उम्र का इशू बनाकर हमें मुश्किलात में डाल सकता है। आपको मैं ज़्यादा तफसील से नहीं समझा सकता। बस काशी के मामले में जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है। रह के अब्बू तो इनसे मैं खुद बात कर लूँगा। इसने बहुत गहराई से सारी सूरत हाल का तज्जिया कर लिया था। अब वो इसे दूसरे तरीके से राह रास्त पर लाना चाहता था। इस सब में काया को एतमाद में लेना भी बहुत ज़रूरी था।
میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے، دل و جان سے راضی تھی۔ وہ نقص سے تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو نواز کریم دکان پہ جا چکے تھے۔ کامی اخبار پڑھتے ہوئے انڈا پراٹھا کھا رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے بھی ناشتہ لا کے رکھ دیا، سلائس اور انڈا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے پراٹھا چاہیے، اس نے ناگوار سے پلیٹ پر ایک پھسکا دی۔ یہی کھانا پڑے گا، گوندا ہوا آٹا ختم ہو گیا۔ ساجدہ نے بھی ذرا لحاظ نہ رکھا، آپ گوندھ لیتی، تم رات کو بتا کے سوتے، ویسے بھی اب مجھ سے اتنے بھاگ کے کام نہیں ہوتے۔ وہ اپنا چائے کا کپ لیے وہیں آ بیٹھی۔ کامی اپنے ناشتے میں مگن تھا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے دھمکی دی۔ نہ کرو، میں کایا تھوڑی ہوں جو تمہاری منتیں کروں گی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ جھٹ پٹ اٹھا کے تن فن کرتا اپنی بائک نکال لے گیا۔ کامی نے اس کے نکلتے ہی ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تقریباً رات کے 11:30 بج گئے۔ کامی کو کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہ بے قدموں کچن تک آیا۔ کاشی اسٹول پہ بیٹھا ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن کھا رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کے لوٹ گیا۔ کامی اور ساجدہ مارے غصے کے بے یقین تھے۔ پورا ہفتہ گزر گیا اور اس نے بنا ناک منہ چڑھائے ہر سالن کھا لیا، کسی بھی چیز میں نقص نہیں نکالا، بس اتنے فوری نتائج کی توقع نہیں تھی۔ اب ساجدہ کو بھی اس مشن میں مزہ آنے لگا تھا۔ امی کام کرنے والی میرے بیڈ روم کی صفائی کیوں نہیں کرتی؟ ہر شے مٹی سے اٹی پڑی ہے۔ آج چھٹی تھی۔ وہ ان کے سر پہ کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ کام کرنے والی سے کمروں کی صفائی نہیں کرواتی؟ تمہاری گھڑیاں، موبائل، گلاسز اور اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے ان لوگوں پہ اعتبار نہیں۔ تم اتنے لاپرواہ ہو، بے دہانی میں یوں ہی سب کچھ پھینک دیتے ہو۔ کوئی چیز اٹھا کر لے گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہ لوگ اتنے بھی نہیں، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ انہوں نے نواز کریم کی قمیض پہ بطخ ٹانگتے لمبی تقریر چاڑ دی۔ پہلے بھی کام کرنے والی صفائی کرتی تھی، اس نے ذہن پہ ہلکا سا زور دے کر یاد کیا۔ کب؟ کایا صفائی کیا کرتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار میں یہ سر پہ کھڑی رہ کے کام کروا لیتی تھی، اب تو مجھ میں ہمت ہی نہیں رہی۔ کہاں ان کی نگرانیاں کرتی پھروں؟ تم خود کو اپنے کمرے کی صفائی کرو، کامی بھی اپنے کمرے کی خود کرتا ہے۔ آخر میں کامی کی مثال دے کر بڑے پیار سے کہا گیا تھا، جب وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا اور وہ نرم پڑ جاتی۔ ماں کے لہجے میں اتنا لاڈ پیار دے کر وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا، یہ بھی کامی کی ہدایت تھی۔ تن فن کرتا وہ منہ کیا اور گھنٹہ صرف کر کے کمرے کی صفائی مکمل کی۔ اب اسے یہ سب خود ہی کرنا تھا۔ وہ آفس سے آ کر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کامی صبح یونیورسٹی کے بعد جاب پر جاتا تھا اور رات 8 بجے اپنی جاب سے لوٹتا تھا۔ ساجدہ کچن میں مصروف تھی۔ ہائے، درد ہو رہا ہے۔ ساجدہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھی ہیں، اسے دیکھتی دہائی دینے لگی۔ وہ شاید زیادہ ہی محو تھا، اس لیے توجہ نہ دی۔ ہائے ربا، اس نے درد نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اب کہ دہائی میں قرب بھی نمایاں تھا، وہ ٹی وی کی آواز کم کرتے فوراً متوجہ ہوا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ آرے گھٹنوں میں، ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا۔ یہ تکلیف روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سارا دن ہائے ہائے کرتی کاموں میں جتی رہتی ہوں۔ انہوں نے چہرے پر زبردستی کی نقاہت طاری کر کے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ دھرے ہوئے تھے۔ میں رات کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاؤں گا، وہ فکر مندی سے بولا۔ نہیں بیٹا، یہ درد ڈاکٹروں کی دوائیوں سے نہیں جانے والا۔ تمہارے ابو ایک حکیم سے تیل بنوا کے لائے ہیں، اس کی مالش کروں گی۔ انہوں نے جلدی سے بہانہ گڑھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ ساجدہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ جا کاشی، اٹھ قیمہ بھون دے، تھوڑا ہی پانی تھا، کہیں جل نہ جائے۔ مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہی اصل بات تھی جس کے لیے وہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ بجھکارا رہ گیا۔ کبھی وہ اپنی مرضی سے کایا اور ماں کے ساتھ کچن میں گھسا کرتا تھا، مگر اس بات کو تو عرصہ ہو چکا تھا۔ جی، ریموٹ رکھ کے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑا۔ ماں کی تکلیف دیکھ کے انہیں انکار نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرے چولہے پہ اپنے اور میرے لیے چائے بھی رکھ دینا۔ کام پہ کام سے وہ سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ ہانڈی سے آرام سے ڈھکن اٹھایا گیا، مگر اندر بھری ہوئی بھاپ اس کے منہ اور ہاتھ پہ پڑی۔ ہاتھ ساتھ ہی ڈھکن چھوٹ کے نیچے سیدھا اس کے پاؤں پہ گرا۔ ہاتھ، منہ اور اب گرم ڈھکن لگنے سے پاؤں بھی جل گیا۔ وہ تڑپ کے رہ گیا۔ کیا توڑ دیا؟ وہ بے خیالی میں بھاگ کے جانے لگی، مگر پھر وہیں سے ہانگ گئی۔ ٹوٹا نہیں، میں جل گیا ہوں۔ اس کا اندر بھی جلا ہوا تھا۔ آج کایا ہوتی تو تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا، یہ طعنہ دیتا۔ وہ نہیں بولتی تھی۔ ہو نہ ہو کایا، وہ سر جھٹک کے ڈوئی ہانڈی میں گھمانے لگا۔ چائے نے ابل کے سارا چولہا گندا کر دیا۔ ہانڈی بھونتے گرم گھی کے کتنے ہی چھینٹے اس کے بازو اور منہ پہ پڑے، وہ اوئی کر کے رہ جاتا۔ چائے بد مزہ تھی، مگر پھر بھی ساجدہ بیگم نے تعریف کر دی۔ مکھن بھی تو لگانا تھا۔ چائے پی کے وہ کوئی اچھی سی مووی ڈھونڈنے لگا۔ چل کاشی، میں روٹیاں پکاتی ہوں، تو سیکتا جا۔ کامی
ابھی نہیں آیا ورنہ وہی مدد کر دیتا، چل اٹھ۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ 10 بجے سو کر اٹھا تھا، منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا تو سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا۔ کامی نے مشین لگائی ہوئی تھی، صحن میں میلے کپڑوں کا انبار جمع تھا۔ یہ تم نے مشین لگائی ہے؟ اس نے دیکھنے کے باوجود حیرت سے استفسار کیا۔ جی۔ وہ بڑا ہی مؤدب ہوا۔ کام کرنے والی نے چھٹی کر لی، اتوار کے روز مشین لگاتی ہے؟ تمہاری ہفتے بھر کی پینٹیں شرٹیں پڑی تھی، میں نے خود ہی زحمت کر لی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کاشی کے کپڑوں کا ذکر بطور ہاس کیا، حالانکہ میلے کپڑے سب کے ہی تھے۔ اچھا، امی کہاں ہیں؟ ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے ماں کی تلاشی میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تندرست ہوتی تو میں تھوڑی جتا ہوتا، ان کے سر میں شدید درد ہے، پاپا کو اور انہیں بھی میں نے ناشتہ بنا کے دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا کام کر لوں، تمہیں بھی بنا دیتا ہوں۔ اس نے کپڑے اٹھا کے مشین میں ڈالے۔ نہیں یار، تم اپنا کام کرو، میں خود ہی ناشتہ بنا لیتا ہوں۔ اب وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ مزید پھیل ہی جاتا، اس میں احساس کا مادہ باقی تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے سنک میں پڑے برتن خود ہی دھو کے سٹینڈ میں رکھے۔ تھوڑا پلاوا تھا، وہ سمیٹا اور ساجدہ کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چونکا ہو گئی۔ اس نے حال احوال پوچھنے کے کافی دیر سر دبانے کہ وہ اٹھا تھا۔ کامی سیڑھی پہ بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ سوری یار، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں آ سکوں گا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ پھر بولا، کچھ نہیں ہوتا، میں رات کو ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گا، ہو گئی تو ٹھیک ورنہ میں کل یونیورسٹی نہیں آؤں گا۔ میں ٹیسٹ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی ماں کو اس حال میں نہیں۔ ہاں اوکے بائے۔ آخری جملہ کافی جذباتیات سے ادا کیا گیا۔ کامی اس کے پاس ہی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے دوست کا فون تھا؟ کل ٹیسٹ ہے اور تمہاری تیاری بھی نہیں؟ وہ ہنسی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تیاری ہے، بس وہ 2-3 بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، مگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں، کپڑے دھو کے پڑھوں گا۔ اس نے بے کسی اور اپنی حالت ذات واضح کی۔ تم جا کے پڑھو، میں کپڑے دھو لوں گا۔ کامی کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ میں دوست کی طرف کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں، دوپہر کا کھانا بازار سے لے آنا۔ مزید ہدایت دیتے وہ جلدی سے باہر بھاگ گیا، جبکہ کاشی سوچوں میں ڈوبا کھڑا تھا۔ کبھی کایا یوں ہی اسے سارے جھنجھوڑوں سے آزاد کر کے پڑھنے کا وقت یاد کرتی تھی۔ اسے شدت سے دوبارہ یاد آ رہی تھی۔ تبھی رمضان کریم کا مہینہ بھی آ گیا۔ لمبے دنوں اور گرمیوں کے باوجود بھی اس ماہ مبارک کے تقدس کا جوش لوگوں میں پایا جا رہا تھا۔ بازاروں میں یکدم رش بڑھ گیا تھا، دکانوں میں لمبی لمبی قطاریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ کامی نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ کایا اسے ڈانٹ ڈپٹ اور منتیں وغیرہ کر کے جمعۃ المبارک کا روزہ بمشکل رکھوا پاتی، البتہ باقی سب باقاعدگی سے روزہ رکھتے تھے۔ کاشی اور کامی عشاء کی نماز پڑھنے گئی۔ نماز ادا کر کے کامی تراویح پڑھنے لگا، جبکہ وہ گھر لوٹ آیا۔ اسے کون سا روزہ رکھنا تھا جو تیاریاں کرتا؟ کامی نے سلام پھیر کر اپنے برابر اس کی جگہ حالی پا کر افسوس سے سر ہلایا۔ کاشی، روزہ رکھو گے؟ ساجدہ بیگم نے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا، شاید کچھ پڑھتی ہوئی آئی تھی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دے کر جلدی سے میوزک چینل سے کیو ٹی وی لگا دیا۔ تمہاری مرضی ہے، مگر پورا مہینہ تم خود ہی اپنا ناشتہ بنانے کی زحمت اٹھاؤ۔ 3 بجے اٹھ کے سحری بناؤ اور پھر 7 بجے تمہارے لیے ناشتہ بنانا۔ میں نہیں اٹھوں گی، انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ وہ بنا کچھ کہے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج چوتھا روزہ تھا، آفس سے افطاری سے گھنٹہ بھر پہلے ہی چھٹی ہو جاتی۔ آفس میں اب بریک ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ دن بھر بھوکا رہنا پڑتا۔ کامی ماں کے ساتھ افطاری بنانے میں مصروف رہتا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ان کی باتیں، تبصرے، کبھی کبھار کایا کا ذکر، بہت کچھ سنتا رہتا۔ وہ دونوں پکانے میں اتنے مصروف ہوتے کہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا۔ روزہ کھلنے سے پہلے دسترخوان لگتا، تب وہ سب کے ساتھ مل کر پیٹ پوجا کرتے۔ جب کایا ساجدہ بیگم کے ساتھ افطاری بنایا کرتی تھی، تب بھی ساجدہ اسے کچن میں پھٹکنے نہ دیتی تھی۔ وہ اپنے طور پر اسے روزہ نہ رکھنے کی یہی سزا دیتی تھی۔ بیٹھ کر دسترخوان لگنے کا انتظار کرو۔ کایا ان سے آنکھ بچا کر اس کمرے میں جانے کا اشارہ کرتی اور ان سے چھپا کر پکوڑے، سموسے، کھجوریں اور چاٹ کی پلیٹیں اس سے چپکے سے پکڑا جاتی۔ دوسری بار پھر پوری ڈٹائی سے سب کے سامنے بیٹھ کر بھی کھاتا۔ وہ یوں ہی گم سم سا کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ کامی کباب تلنے کے ساتھ ساتھ ماں کو اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ بڑی دلچسپی سے سنا رہا تھا۔ وہ جواب دیتے گاہے بگاہے مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ کسی کو مخاطب کیے کھڑا تھا، انہوں نے اس کی موجودگی کو ذرا اہمیت نہ دی، یا وہ کافی عرصہ سے نوٹ کرتا آ رہا تھا۔ باپ سے بھی اس کا سامنا شادر و نادر ہی ہوتا تھا۔ کایا کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک نواز کریم نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے یوں ہی ذرا اسے دیکھا، جو شرمندہ شلف پہ کسی نادیدہ چیز کو کھور رہا تھا۔ باجی جانے ان کے جی میں کیا سمائی، اسٹینڈ سے پلیٹ اٹھا کر اس میں 2 سموسے، پکوڑے اور کباب رکھ دیے۔ چھوٹے سے پیالے میں دہی بڑے اور چٹنی نکال کے سب ٹرے میں رکھا۔
اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو۔ وہ یکدم چونکا۔ یہ انداز، یہ حرکت اسے بری طرح کسی کی یاد دلا گیا۔ اب وہ اسے اکثر ہی یاد آنے لگی تھی۔ نہیں، اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، آواز بھی بوجھل سی ہو گئی۔ وہ فوراً سے بستر پلٹ گیا۔ ساجدہ زیر لب مسکرا رہی تھی کیونکہ انہوں نے یہ حرکت بھی اسے بطور خاص کسی کی یاد دلانے کے لیے ہی کی تھی۔ نواز کریم دکان پہ جانے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ انہیں کچن میں ہلکے شور کی آواز سنائی دی۔ سارے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ سمجھے شاید بلی وغیرہ نہ ہو۔ یہی سوچ کر وہ کچن میں آئے۔ کاشی ٹکس اختیار آفس بیگ اسٹول پہ دھرے پلیٹ میں سیب کاٹ رہا تھا۔ دودھ کا ٹھنڈا گلاس بھرا پڑا تھا۔ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ یکدم اس آواز پہ پلٹا۔ وہ بوکھلا کے رہ گیا۔ باپ کا سامنا کرنے سے وہ کتراتا تھا۔ کیا میں تم واقعی بے وقوف ہو یا ہم سب کو بناتے ہو؟ گدھے جتنے ہو گئے ہو، مذہب کی تمہیں سمجھ ہی نہیں۔ تم جیسوں کی برتی دوزخ میں ہوگی، جنہیں نہ منہ اور خواہشات پہ باندھنا آتا ہے اور نہ ہی زبان پہ قابو ہونا آتا ہے۔ دوزخ کے نام پہ اس نے جھرجھری سی لی۔ ماں باپ کی عزت کا خیال، نہ ہی رشتوں کی پاسداری۔ اور ہاں، میری بانجی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر دو۔ میں اس کے گلے میں تم جیسے احسان فراموش کا توق مزید نہیں لٹکانا چاہتا۔ میری نیک سیرت بیٹی کو تم نے لاکھ درجے بہتر قدردان مل جائے گا۔ ہو نہ ہو نواز کریم کا لہجہ اٹل اور سخت تھا۔ اس کے دل پہ گھونسا سا پڑا تھا۔ اس نے کب اتنا آگے کا سوچا تھا؟ کایا سے خود ساختہ ناراضگی ضرور تھی، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا۔ وہ پلیٹ اور دودھ کا گلاس یوں ہی فریج میں رکھ کے نکل آیا۔ اگلے روز 3:30 بجے کا الارم لگا کے سو گیا۔ نہ صرف اٹھ کے سحری کھا لی بلکہ فجر کی نماز پڑھنے بھی گیا۔ وہ اکثر گول کر جایا کرتا تھا۔ کامنی اور ساجدہ کی حیرانی بجا تھی کیونکہ آج جمعۃ المبارک نہیں تھا۔ البتہ نواز کریم مطمئن وہ کامنی اور ساجدہ کی سازشوں سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے بھی موقع ملتے ہی حسب توفیق اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے نہ صرف خاموشی سے سارے روزے رکھے بلکہ نمازیں بھی پڑھیں، اور اب کامنی کی جگہ وہ افطاری میں ماں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب سارے کام خود بخود انجام دے لیتا۔ آج 28واں روزہ تھا۔ اتوار کے باعث وہ گھر پہ ہی تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کل چاند رات ہو جائے، سو کمرے کی تفصیلی صفائی کر لینی چاہیے۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پہ ڈھیر کر دیے۔ آدھا گھنٹہ لگا کے انہیں تہہ کیا۔ کئی خانوں میں اس نے یوں ہی چیزیں گھسکا رکھی تھیں۔ وہ سب باہر نکالتے اس نے الماری کا اندرونی بند دروازہ کھول لیا۔ آگے ہی 2 کیس پڑے تھے۔ ایک کیس میں سونے کی 4 چوڑیاں تھیں جو اس نے منہ دکھائی میں کایا کو پہنائی تھیں، اور دوسرے سونے کا سیٹ تھا جو نواز کریم نے اس کے لیے اپنی کمائی سے خریدا تھا۔ وہ دونوں کیس نکال کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ چوڑیوں پر انگلی پھیرتے اسے بے اختیاری ہی پہلی رات یاد آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگی۔ چوڑیاں رکھ کے اس نے دوسرا ڈبہ کھولا اور حیران رہ گیا کیونکہ وہاں سونے کا سیٹ ہی نہیں تھا، ڈبہ خالی تھا۔ امی امی، وہ ماں کو آوازیں دیتا باہر آ گیا۔ کامی نیچے قالین پہ کتابیں پھیلائے کچھ لکھ رہا تھا۔ ساجدہ شربت پکڑے اس کی تیز پکار پہ دوڑتی آئی تھی۔ کیا طوفان آ گیا جو اس طرح چلا رہی ہو؟ امی، یہ ڈبہ خالی ہے۔ اس نے ڈبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ اس میں کایا کا سونے کا سیٹ تھا، وہ کہاں گیا؟ کیا وہ ساتھ لے گئی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بتا کر پوچھ بھی لیا۔ کامی قلم رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کاشی؟ اب انہوں نے خالی کیس اس سے جھپٹ لیا۔ اس نے میرے اور کامی کے سامنے ہی بیگ میں صرف کپڑے رکھے تھے، ہم اسے مسلسل منع کر رہے تھے، پھر اس نے چابیاں مجھے پکڑا دی۔ خدا گواہ ہے، وہ صرف کپڑے لے کر گئی ہے، اور زیور؟ انہوں نے حواس باہتا ہو کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زیور کی گمشدگی نے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ایک بار اسے فون کر کے پوچھ لیں۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کایا نے زیور بیچ دیا تھا۔ کامی کے منہ سے نکلے الفاظ نے اسے ساخت کر دیا۔ جب تم نے بائیک لینے کی ضد کی تو نہ پاپا کے پاس اتنی رقم تھی نہ ہی اس کے پاس۔ مروت کی ماری رشتوں کو سنبھالنے والی، مجازی خدا کے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھ کر حکم بجا لانے والی کایا نے تمہاری خواہش کے لیے زیور بیچ ڈالا۔ اس کے نزدیک زیور کی اہمیت تم سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنا شریک راز بنایا تھا۔ ماما ابو سے یہ سب چھپانا ضروری تھا، اور نہ وہ اسے سب نے نہ کرنے دیتے۔ میرے ساتھ ہی وہ جیولری کے پاس گئی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو اتنا عرصہ میں نے بالکل سچ بتائی تھی۔ تو بہت پچھتائے گا کاشی۔ ساجدہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی۔ کاشی کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ سر یکدم سے بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھوٹے بھائی سے چھپاتا مڑ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتے چپکے سے 2 آنسو اس کی پلکیں نم کر گئے۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کایا کے برسوں کی محنت ساجدہ بیگم
اور کامی کی سازشوں نے وہ اثر نہیں کیا تھا جو اس واقعے نے کر دکھایا تھا۔ اب وہ اسے اپنے مسئلے کے حل کے لیے کامی کے پاس آیا تھا۔ وہ کب سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، نہیں یار میں کایا کو منانے نہیں جاؤں گا، پھر مجھے اسے منانا بھی نہیں آتا، اور پھوپھو میں ان کا سامنا کیسے کر پاؤں گا، کوئی اور حل سوچ۔ وہ آج ہی کی تاریخ میں کایا کو واپس لانا چاہتا تھا مگر خود جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میرے پاس مشوروں کا انبار ہے مگر میں تم جیسے انسان پر اپنی صلاحیتیں نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بار بتا دے نہیں جائے گا؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے تیز ہوا۔ کاشی نے پرزور انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ میں جاؤں گا کایا کو لینے اور واپس لے کر آؤں گا، مگر میرا ذمہ اسے یہاں تک لانا ہے، آگے روکنا تیرا ذمہ ہے۔ جیو میرے بھائی، بس ایک بار یہ معجزہ رونما ہو جائے۔ کامی کی اس پیشکش سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ نکال 10,000 روپیے میرے مشورے اور تیری بیوی کو واپس لانے کی فیس۔ تو نے کوئی مشورہ سینٹر کھولا ہوا ہے؟ بھائی ہوں میں تیرا، کاشی نے آنکھیں پھیلا کر اس کی غیرت جگانا چاہی۔ ہرگز نہیں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا ہے کہ تو میرا بھائی نہیں، اور میں اس دنیا کا سب سے برا اور آخری کمینہ ترین انسان ہوں۔ اب نکال پیسے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اگر تم نے دوبارہ میری بات نہ مانی تو میں فیس بڑھا دوں گا، ساتھ ہی دھمکی دے بھی دی تھی۔ اپنی اور میری اتنی پرانی رشتہ داری کا بھی لحاظ کر لیتے، 5,000 کافی ہیں۔ وہ کامی کے ماتھے کے بل گن چکا تھا، اس لیے منتو بھی اتر آیا۔ اس سلسلے میں اس نے ماں سے بھی رجوع کیا تھا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ عید میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا، کایا کے بغیر ایک پل بھی کاٹنا دشوار ترین لگ رہا تھا۔ تم رشتہ داری کی آڑ میں میرا کاروبار ٹھپ کروانا چاہتے ہو؟ چلو اب اتنا بھی بے حس نہیں، میں اس رشتے داری کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں ایڈوانس میں ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں۔ جب اگلی بار تو کایا کو نکالے گا میں تجھ سے 9,500 وصولوں گا۔ اب خوش؟ وہ اس وقت سے کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھا۔ اگر تیری کمینگی یوں ہی سدا بہار رہی تو میں اس دنیا میں کیا اگلے جہاں بھی اسے خود سے دور نہیں کروں گا۔ کاشی نے دانت کھچکاتے ہوئے والیٹ نکال لیا۔ وہ تمہاری مرضی، مگر میں ایک اچھے رہنما کے طور پر تمہارے برے وقت کا منتظر رہوں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کاشی ایک بار نوٹ گن کر پھر سے گن رہا تھا۔ اس نے فوراً جھپٹ لیے۔ کایا یہ شادی مرغ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کامی نے اسے ہمیشہ اپنے ہر منصوبے سے باخبر رکھا تھا۔ کاشی کی خاموشی، بدلتی شخصیت، وہ اسے ہر رپورٹ پہنچاتا رہتا تھا۔ کایا واقعی سمجھدار تھی۔ اس نے یہ ایشو نہیں کھڑا کیا تھا کہ وہ خود اسے لینے آئے، کیونکہ اسے اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے گھر آنے کی ہمت کرنے میں کم از کم 10-15 دن لگا ہی دے گا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر جانے، اسے دیکھنے اور اس کے ہمراہ عید کی خوشیاں منانے کو بے چین تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ستم گر سے بچھڑے صدیاں بیت گئی ہیں، مگر کامی اس طرح میں کم تر پڑ رہی ہوں۔ اس نے نکالا، میں آ گئی، وہ بلا رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہمارے ماسٹر پلان کا اینڈ کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ پھر سے منہ پھیلا کے بیٹھ گئی۔ یو آر رائٹ، آئیڈیا۔ اس نے چٹکی بجائی، موبائل نکال کے کاشی کو کال کرنے لگا۔ ہاں یار غضب ہو گیا، کایا پہلے ہی آنے کو تیار بیٹھی ہے۔ نہیں رہنے کے لیے نہیں، اس کے کچھ قیمتی کپڑے پڑے ہیں، وہ عید کے لیے لینے آ رہی ہے۔ میں نے تمہاری خواہش بتائی مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی۔ یار تو ایسا کر، جلدی سے بیمار بن جا، اتنی کٹھور نہیں ہے، تجھے دیکھتے ہی دل پسیج جائے گا۔ ہاں جلدی کر، میں اسے لے کر آ رہا ہوں۔ کاشی کے ہاتھ پیر اتنے ہاتھ سے پھولا کہ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کپڑوں کا بیگ کامی نے ڈرائنگ روم میں چھپا دیا تھا۔ ساجدہ سے وہ چپکے سے کمرے میں جا کے ملائی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب چل رہا تھا۔ اس نے ٹیوب لائٹ روشن کی۔ مریض نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے بیوی کو دیکھا۔ دونوں کے ایک ہی دل میں تال پہ دھڑک اٹھے۔ دونوں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ وجود میں ایک بے قراری سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے الماری کے نچلے خانوں سے اٹیچی کیس نکال کر بیڈ پر دھرا اور اسے کھول کر کپڑے پھیلانے لگی۔ سماعتیں کسی کی آواز کی شدت سے منتظر تھیں۔ اسے کپڑے اٹھا کر دیکھتا کاشی گھبرا گیا تھا۔ اس نے کچھ نہ سوجا تو کھانسنا شروع کر دیا۔ ایک بار تھوڑا سا، دوسری بار اور تیسری بار اس کی کھانسی کا دورانیہ اتنا بڑھ گیا کہ کایا کپڑے چھوڑ چھاڑ اس کے پاس بھاگی، گویا کہ وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا کاشی، تم ٹھیک تو ہو؟ زبردستی کھانس کے ہاسا برا حال کر لیا تھا۔ اب بجائے خوش ہونے کے ہانپ رہا تھا۔ مجھے رات سے 105 کا بخار ہے، مگر کسی نے مروتاً بھی جھانک کر حال نہیں پوچھا۔ چہرے پہ انتہائی بیچارگی کی طاری کر لی گئی تھی، ساتھ ہی غیر ارادی دونوں بازو کمر کے نیچے کر لیے۔ تم خود ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، وہ بھی مصنوعی پریشانی سے بولی۔ روزے دار بندہ ہوں، یوں تو 5 روزے چھوڑ باقی سارے رکھے ہیں، اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ روب جمانا بھی ضروری تھا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، کم از کم دوا تو لے آئیں۔ چلو اٹھو بھی، پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اس نے عجلت دکھائی۔ کون سے گھر؟ یہ سنتے ہی وہ چست ہوا۔ اپنے گھر، وہ جی کڑا کر بولی۔ صرف یہ گھر تمہارا ہے جس میں رہتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں۔
वो यकटक उसे देखती रह गई। वो वाकई कितना बदल गया था। वो उठ के बैठ गया और काया का हाथ पकड़कर इसे करीब बिठा लिया। आई एम सॉरी काया, रियली सॉरी। काफी तौक़ुफ़ करके बोला, मैं तुम्हारी मोहब्बतों का तुमसे बदला नहीं दे पाया। मेरी सोचें सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद थी। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, अपनी सारी ज़्यादतियों के लिए कोई दलील, ना ही कोई बूंदी सी वजाहत, क्योंकि तुम जानती हो मैं कितना स्टूपिड हूँ। तुमने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करके मुझ पे जो अजीम एहसान किया है, मैं कभी भी उसका बदला चुका नहीं पाऊंगा। और सब के लिए थैंक्स बहुत छोटा लफ्ज़ है। खुद अनहसारी और बहादुरी का शौक चुराया था मुझे, मगर मैं जान गया हूँ कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, या फिर तुम्हारा इस कदर आदी हो चुका हूँ कि मुझसे कोई काम, कोई फैसला तुम्हारे बगैर किया नहीं जाता। मुझे अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी मदद दरकार है। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। वो उसका हाथ थामे आंखों में मोहब्बत के दीप जलाई उसे तक रहा था। मैं भटक जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं बहुत बुरा हूँ काया, बहुत बुरा। यकदम चेहरे पे ढेरों नदामत छा गई। वो दम रह गई थी। इसी कदर वजाहत एतराफ़। आई नो तुम बहुत बुरे हो, मगर जैसे भी हो मेरे तो हो। उसने चौंक का सर उठाया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम बहुत स्टूपिड हो काशी। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? ये इतना अरसा तुम्हारे बगैर कैसे काटा है मैं ही जानती हूँ। फिर तुम जितनी मेहनत कौन करेगा मुझसे? पहले गलतियाँ करते हो, फिर तस्लीम करके माफ़ी भी मांग लेते हो, मुझे याद करके गमगीन होते हो, रोज़े तक रख लेते हो, मुझे वापस लाने के लिए कामे की मिन्नतें भी करते हो, और तो और खुद को 105 बुखार भी चढ़ा लेते हो। चेहरे पर गहरी संजीदगी मगर आंखों में भरपूर शरारत लिए वो कह रही थी। वह होंकों की तरफ मुंह खोले सुन रहा था। आई लव यू काया, वो हैफ सा होकर बोला। आई लव यू टू। उसका इजहार बीच में ही रह गया, क्योंकि कामी दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर इतने रोमांटिक माहौल का ड्राप सीन कर चुका था। तुम बाहर नहीं आ रही काया? कब से वेट कर रहा हूँ। फूफो ने कहा है जल्दी छोड़ जाना। और हाँ काशी, काया कह रही थी कि ये बाइक वापस ले जाएगी, क्योंकि ये इसने तुम्हें लेकर दी थी। तुमसे तो कोई सिला मिला नहीं, चलो बाइक तो मिले। और काया आई थिंक ये कंप्यूटर भी ले जाओ, ये भी तुम्हारे पैसों का है। वह इन दोनों को बोलने का मौका दिए बगैर अपनी हाँ के जा रहा था। जलील हबीस फसादी, हमें मिलाने के बजाय अलग कर रहा है। तूने काया को यहाँ तक लाने के मुझसे 10,000 बटोरे, अब फिर से झगड़ा दिलवा रहा है। काशी चुस्त लगा के इसके नीचे लपका था। वो भी कहाँ काबू आने वाला था। बहुत अरसा बाद इसके घर दरो दीवार ने इन दोनों की इस तरह की चीखों पुकार सुनी थी। साजिदा बेगम मुतमईन से मुस्कुराती हुई बाहर आई थी। हाय काशी, इसने 10,000 मुझसे भी ऐंठे हैं। काया ने भी बर वक्त दिहाई दी। हाय, इसने दांत खिचकाए। कामी को बस इतनी ही मोहलत चाहिए थी। वो लंबी छलांग लगाता सीढ़ियां चढ़ गया। काया पेट पे हाथ रख के हंसे जा रही थी। साजिदा भी हंस रही थी। ऊपर छत पे इनके चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरती और मुस्कुराहटों समेत फिर से अपने घर में लौट आई थी।